منزل ہے پاکستان، اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتی ہیں رمشاد کمل، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے۔ یہ کاروانے بہاراں پھٹک نہیں سکتا، روش پہ فروزاں ہے نقش پا اپنا، رہی ہے اپنے جلوم ہوا زمانے کی، ہر انقلاب نے ڈھونڈا ہے آسرا اپنا۔ اس سال وطن عزیز کی آزادی کے 62 سال پورے ہوئے۔ یہ وہ آزادی ہے جو انگریز بہادر نے ہمیں تحفتاً پیش نہیں کی، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے دنوں رات انتھک محنت و جدوجہد کی، بے شمار جانی و مالی قربانیاں دیں، تب کہیں جا کر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت اسلامیہ وجود میں آئی۔ اس بحث سے قطع نظر کہ گزشتہ 62 سال بحیثیت قوم ہم نے اپنے فرائض کس حد تک ادا کیے، شکر کا مقام ہے کہ ہم ابھی تک اس کے سائے میں کھڑے ہو کر سانس لے رہے ہیں، اور یہی ہماری منزل ہے۔ جناب سامعین، آج کل پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے آزادی حاصل کر کے کوئی جرم کیا ہو یا یہ قوم مجرموں کا ٹولہ ہو۔ پاکستان کے مخالفین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس قسم کی مایوس کن باتیں عوام الناس میں پھیلا کر اور خاص طور پر نوجوان نسل میں ایکسپلائٹ کر کر اسے فرسٹریشن کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والوں، آزادی کو قائد اعظم کی غلطی قرار دینے والوں، اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے، اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو اس کو آواز دے کر میرے چند سوالات کے جواب اپنے آپ کو ضرور دیجیے گا۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم نے اگر پاکستان بنا کر کوئی غلطی کی تھی تو کیا طارق بن زیاد نے اسپین فتح کر کے کوئی غلطی نہیں کی؟ صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس کو بھی کیا غلطی قرار نہیں دیا جا سکتا؟ کہ آج نہ تو اسپین مسلمانوں کے پاس ہے اور نہ ہی قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ بالکل اسی طرح قائد اعظم اور ان کے پیروکاروں نے پاکستان بنا کر کوئی غلطی نہیں کی۔ میں ببانگ دہل یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے دشمن ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلانے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، جو ہندوستان میں کاسائے گدائی لیے ہوئے تھے اور ہندو کانگریسیوں کے پیر چومتے تھے، آج اس ملک میں ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کے بلبوتے پر نام نہاد باعزت لوگوں میں شامل ہیں۔ جناب صدر، غور کیجئے، اس ملک میں طلبہ میں پاکستان سے نفرت پیدا کرنے کے لیے طلبہ ہی کی ایک تنظیم مباحثے کا موضوع رکھتی ہے، پاکستان برائے فروخت۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ سرے بازار کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں اور میری ماں برائے فروخت ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کبھی بھی الفاظ ادا نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان برائے فروخت، کہ پاکستان کی سرزمین تو ہماری ماؤں سے زیادہ مقدس ہے، پاکستان ہی تو ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان اور ہماری منزل ہے، کہ پاکستان کی پرچم کی سربلندی ہمیں اپنے جانوں اور تمام رشتوں سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ پرچم تحفظ چٹانوں کا ہے، یہ پرچم تقدس جوانوں کا ہے، یہ پرچم شجاعت کا روح رواں، یہ پرچم تجلی امن و امان، محبت کی جھیلوں میں جیسے کنول، یہ پرچم میرے شاعروں کی غزل، یہ پرچم ماؤں کی عظمت کا نام، یہ پرچم بہنوں کی حرمت کا نام، یہی ظلمت وقت پہ شعلہ، یہی سرفروشوں کے سر کا کفن، وہ سیل شرر ہو کے سیلاب خون، یہ پرچم نہ ہوگا کبھی سرنگوں، یہ پرچم سدا نور برس آئے گا، ابد تک فضاؤں میں لہرائے گا۔ اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے۔